ٹھیک ہے سر، ہم نے بجلی اور گیس کی قیمتوں کا ذکر کر لیا، اب ذرا گندم پر آتے ہیں. گندم اور گندم سے بننے والی تمام مصنوعات کی قیمتوں میں 20 سے 25% سر کمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے کسان کو رول دیا گیا، یعنی کہ کسانوں کے ساتھ بھی ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم صنعت کاروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم کوئی ان کو انکریج نہیں کر رہے، پروموٹ نہیں کر رہے. تو یہ ساری جو وجہ ہے، اس کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ابھی ہم نے قیمتوں کو مارکیٹ بیس رہنے دیا ہوا ہے کہ بھائی مارکیٹ میں جو چاہے گا اس طرح کی وہ پرائس ہوگی، تو یہ کرنے دینا چاہیے یا نہیں؟ سراسر غلط. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے سال کے آغاز میں، ربی کراپ کے آغاز میں، ہم نے اپنے کسانوں کو گندم کے لیے ہم نے کہا تھا، ایک پروکیورمنٹ پرائس ہم نے مناسب سیٹ کی تھی 3,900 روپے فی من. یہ بہت مناسب قیمت تھی، پروفٹیبلٹی میں تھی اس اچھی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے کسانوں نے رسپونڈ کیا. بالکل. اور اس سال ایک بمپر کراپ کر کے دیا پاکستان کو اس قیمت کی وجہ سے. 30 ملین ٹن جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. مگر پتہ نہیں ہماری اس وقت کی حکومت نے امپورٹ بے تحاشا کر لیا، قیمتیں کم کروا کے کوئی 3 ملین ٹن امپورٹ کر لیے. بابو اس وقت آپ سوچتے کہ کراپ کی کیا پوزیشن ہے، ہمیں اپنے فارمرز کو پریفرنس دینا چاہیے. تو یہ جو ہوا ہے یہ سر غلط ہوا ہے. آٹے کی قیمت 22% گری ہے. مگر آنے والا جو خریف کا کراپ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے چاول، شوگر کین اور کپاس، فارمر کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک سے کاشت کر پائے. اگلی کراپ، خریف کراپ پش کر کے پروڈکشن گرنے والا ہے. ایسے ہی یہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے. بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے اپنے کسانوں کو، اور خاص طور پہ جو کسان بیچارے آڑتی سے دور رہنا چاہتے ہیں. آڑتیاں تو ایسے ہیں جو خون چوس لیتے ہیں ہمارے گاؤں میں، ان کو بھی آپ نے ان کا بھی نہیں خیال کیا. اور نتیجہ یہ کہ ڈمپنگ ہوئی ہے مارکیٹوں میں، اور اس کی وجہ سے قیمت 22% گری ہے، بڑھنے کے بجائے. یہ ہے حشر آپ کے فوڈ سیکیورٹی کے نظام کا. سر جہاں بھی دیکھیں یہی حشر ہے، تو پالیسی میکنگ اتنی خراب ہو کیسے رہی ہے؟ بس اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیے یہ جو خاص مسئلہ ہے ویٹ کراپ کا، اس میں تو رول ہماری عبوری حکومت کا ہے، کیئر ٹیکر حکومت کا. تو یقیناً اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ ایڈوانس میں کیوں آپ نے 3 ملین ٹن آرڈر کر دیا، اور وہ بھی اس وقت جب آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. آپ نے ایکسٹرا ڈالر خرچ کر دیے. تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے، اور اس پہ ایک پراپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. مطلب اگر کسی لے مین سے ہو، آپ پھر اسے کر سکتے ہو، اچھا اس سے یہ غلطی ہوگی، اسے کیلکولیٹ. آپ ایک اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو، اس اسکیل پہ بیٹھے ہوئے ہو، ایٹ لیسٹ آپ میں اتنی تو کانفیڈنس ہونی چاہیے نا کہ آپ ان ساری چیزوں کا کیلکولیٹڈ ایک ڈیسیجن لے سکو. آج کے زمانے میں سیٹلائٹ امیجری سے آپ کو ایک گاؤں کے ایک چھوٹے سے زمین پر کتنا کاشت ہوا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے سر. اور اس کے باوجود آپ نے ایسے ڈیسیشنز لیے کہ امپورٹ دھڑا دھڑ کر لی اور اپنا اسٹاک پڑا ہوا. ہاں، اور ہوا یہ کہ اسٹاک آپ نے اتنا بھر دیا کہ جو لوکل پروڈکشن ہو گئی وہ ضائع ہو گئے. بالکل. تو غلط فیصلے اور غلط ڈیسیجنس کی بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. دوران جو ابھی کرنٹ سر گورنمنٹ چل رہی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 295 تک ڈالر جا سکتا ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے پیشن گوئی کی ہے کہ 330 تک ڈالر پہنچ جائے گا. تو آپ کا اپنا اندازہ کیا کہتا ہے کہ ڈالر کتنا اوپر جائے گا؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم اس مرتبہ 3 سال کے پروگرام میں جاتے ہیں جی، تو اسٹینڈ بائی جو فیسلٹی تھا پچھلے سال، اس میں بھی ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ پاکستان ول فالو مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی. جی، مگر ایسا نہیں ہوا. بالکل بھی نہیں. اسٹیٹ بینک اور مختلف ریگولیشن سے آپ نے مارکیٹوں کو کنٹرول کر لیا، امپورٹ کنٹرول کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ڈالر ایک دم سٹیبل ہو گیا، انفیکٹ بڑا ویلیو میں. اب اس وقت آ گیا ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ آنے والے سال میں
कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए। वैसे तो सर बज़ाहिर नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी हमने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं। अभी हाल ही में देखा, हमने ये भी सुना कि इराक ने सारा IMF का कर्जा लौटा दिया, वापस कर दिया। क्या हमें रियलिस्टिकली करंट सारी चीज़ों को देखते हुए तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि क्या कभी हम IMF के इस जाल से आज़ाद हो सकेंगे, कभी हम इंडिपेंडेंट हो सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने एक तरह से एक रिकॉर्ड सेट किया है कि हम 24वें प्रोग्राम में जा रहे हैं। हिंदुस्तान 1, बांग्लादेश 2, 3, हम 24। और इस वक्त हमारा जो कर्जा है IMF के साथ जो हमें देना है वो 8 खरब डॉलर तक पहुंच चुका है। देखिए, अगर IMF का प्रोग्राम आता है और छतरी हमें कुछ मिलती है जिससे सिक्योरिटी कम, रिस्क कम हो और सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर हो इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान के लिए ये आखिरी मौका है कि इस 3 साल में ऐसे रिफॉर्म्स ले आए जिससे हमारे मुल्क में वाकई स्टेबिलिटी आए। और इसको हासिल करने के लिए हमारे बदन में 2 खून की ज़रूरत है, 2 तरह के खून की ज़रूरत है। किस तरह के सर? एक्सपोर्ट, बरामदाद, और नंबर 2 रेवेन्यू। ये 2 हमें बढ़ाने हैं, और अगर ये बढ़ते हैं तो अल्लाह के फजल से हम स्टेबलाइज हो जाएंगे 3 साल में। और फिर कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हालात बेहतर होते हैं, हमारे यहाँ टेंडेंसी ये आपने देखी होगी कि जब थोड़ी सी रिजर्व से बढ़ जाते हैं ना, 21 में यही हुआ, 2021 में, तो हम सोचते हैं कि भाई अब जरा जाके ख़रीदें चीज़ें मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, धड़ करके हमारे दरामदाद बढ़ा देते हैं। ये जो हरकत है इससे ख़त्म करना है, 3 साल में स्टेबलाइज करना है, और खून जो है 2 तरह के, एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यूज़ को सब्सटेंशियली बढ़ाना है। लेकिन सर आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, पहले भी हमारी अभी थोड़ी देर पहले भी एक्सपोर्ट पे बात हो रही थी। हमने जिक्र किया था कि यूटिलिटी चार्जेस इतने ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हैं, इंटरेस्ट रेट आप देखें, तो इस सारे लैंडस्केप में कैसे बढ़ा सकते हैं हम एक्सपोर्ट? वही तो सवाल है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज करना पड़ेगा। बिजली के कीमतें और गैस की कीमतें, लॉसेस कम करें, एफिशिएंसी बढ़ाएं, सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, वगैरह 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 3 साल में। और दूसरी तरफ आपको ये कोशिश करना है कि मुख्तलिफ तरह के इंसेंटिव्स हमें एक्सपोर्टर्स को देने। बिल्कुल। बांग्लादेश की कामयाबी की बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने पिछले 20 साल से बहुत ही अच्छे इंसेंटिव्स अपने एक्सपोर्टर्स को देते रहे हैं। 20% एक्स्ट्रा देते हैं। अगर एक शख्स इंपोर्ट करके 100% लाता है तो उसको उनके बैंक जो है 20% और देता है। तो आप सोचिए प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ती है। कितना इनकरेजिंग, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप मुझे बताएं कि आपको वज़ीर आज़म का ये जो चीन का दौरा है वो कैसा लग रहा है? देखिए, ये बहुत अहम दौरा था, और इसका एक लिहाज से शायद लिंकेज IMF प्रोग्राम से है। ठीक है। शायद IMF ने ये कहा है कि आपका सबसे बड़ा बायलैटरल लेंडर जो है वो चाइना है। आप चाइना से सिपेक लोन ले लें, चाइना से जो IPPs के लोन्स हैं वो ले लें कमर्शियल, और फिर जो हमने डायरेक्टली चाइनीज़ कमर्शियल बैंक्स वगैरह से लिए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान ओज चाइना $40 अरब। IMF शायद ये कहा है कि आप उनसे बात करें कि ये जो पेमेंट हमें करनी है, रीपेमेंट और इंटरेस्ट, इसको फैलाएं कुछ सालों के लिए, तो फिर आप वायबल हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत अहम विज़िट है, और हमें तो ये बताया नहीं जाएगा कि क्या हुआ है, मगर अगर पाकिस्तान इसमें कामयाब होता है तो जल्द से जल्द आपका प्रोग्राम आ जाएगा। अगर कामयाब नहीं हुआ है इस हद तक जिस हद तक होना चाहिए रीशेड्यूलिंग करवाने में और अपने लोन्स को स्प्रेड करने में, तो हो सकता है कि IMF प्रोग्राम में कुछ मुश्किलात
اور سر اسی وزٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک کا فیز 2 انیشیٹ ہونے والا پھر؟ دیکھیے وہ اس پہ بھی منتظر ہے کہ آپ جو پینڈنگ پیمنٹس ہیں اب آپ کو آئی پی پیز کو پیمنٹ کرنے ہیں بالکل کرنی ہے، ضروری ہے. تو جب وہ سب سیٹل ہوگا تو پھر شاید کچھ پیسے پھر سے آنا شروع. چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں. میں ایک بات کہتا چلوں. جی جی جی. آپ نے بہت مناسب سوال کیے اور میں نے دل کھول کے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، کافی مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. جاتے جاتے سر فرام ون فائنانس منسٹر ٹو اندر، اورنگزیب صاحب کے لیے، کیونکہ انہوں نے بڑے ہارش ڈیسیجنس لینے ہیں، کوئی ایک ایسی ایڈوائس ہے کچھ بھی آپ ان کو کہنا چاہیں؟ میری ایڈوائس ان کو یہ ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہیں اور یقیناً ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہیں، تو آئی ایم ایف سے یہ ایک بات کہہ دیں کہ بھائی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم سے کیوں بحث کرتے ہیں کہ آٹے کی قیمت یہ، آپ دوائیوں پہ ٹیکس، یہ تو مائنر مائکرو ڈیٹیل ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے فائنانس منسٹری اور فائنانس منسٹر کو اوور آل پروگرام ریفارم ایجنڈا اینڈ دی اوور آل ٹارگیٹس پہ بات کرنا چاہیے. ہم ایک سوورن ملک ہیں، ہم یہ کریں گے کہ ٹارگیٹس میٹ کرنے کے لیے ہم اپنی اسٹریٹجیز بنائیں گے. اور یہ پالیسیز میں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا جب بھی میں نے نیگوشیٹ کیا، 4 مرتبہ کیا ہے نیگوشیٹ، اور آئی ایم ایف ہماری بات سنتا رہتا تھا.